بچے کا بچپنا ہے، اس بچپنے کے اندر یہ بچہ جو ہے یہ آگے مستقبل کا بادشاہ بنے گا. تو مستقبل دو ہے اس کے سامنے، یا تو یہ خرابی کی طرف جائے گا تو وہاں اپنے مستقبل کو قائم کرے گا، اور یا تو یہ بڑائی کی طرف جائے گا تو بڑائی کے میدان میں اپنا نام بنائے گا، بڑائی کے میدان میں یہ اپنے ان کاموں کا ماہر انسان بنے گا. اب مجھے بتائیں کہ آج کے زمانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یورپ نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ بہترین نظام ہے. ہم کہتے ہیں کہ کہیں سے آپ کو کوئی بھی نظام ملے، آپ اس نظام کو دیکھ کر ایک نظر سے دیکھتے ہو تو اس کے فریفتہ ہو جاتے ہو. جو نظام آپ کو 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے ملا ہے، اس نظام کے اندر اگر آپ نے اس نظام میں لکھے ہوئے ایک اصول کو پڑھا ہوگا تو آج ہمارے گھروں کی حالت ویران نہ ہوتی. آج ہمارے ایمان کے اعتبار سے جو ہم اتنی پستی کے اندر گر چکے ہیں تو ہم اتنے گرے ہوئے نہ ہوتے، کیونکہ ہم نے اپنے اصول کو پڑھنا چھوڑا. ہم نے غیروں کی اگر ایک تحریر کی ہوئی چیز ہمارے سامنے آئی ہم نے اس کے چرچے کر دیے، لیکن اپنے ان اصول اور قوانین کو ہم نے پس پشت ڈال دیا. 1450 سال پہلے نہیں بلکہ جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے تب سے ہی اس انسان کو پہلے علم کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہمارا نظام کتنا پاکیزہ نظام ہے. اس نے سب سے پہلے دنیا کے اندر تعلیم کا شعور جس نے دیا وہ مذہب اسلام ہے. فلما انبأ آدم بأسمائهم، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے جو آدم کو بتایا وہ کیا تھا؟ علم تھا. پھر فرشتوں نے کہا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء. تو فرشتوں نے کہا کہ آپ دنیا کے اندر ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو خون خرابہ کرے گا. مجھے ایک بات یہاں کہنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ نہیں جانتے. تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم اطاعت تسبیح اور ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے دنیا کے اندر اس انسان کو پیدا کرنے کی؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں جان لو طاعت کے اندر تم بے مثال ہو، تمہارے اندر پاکیزگی ہے، تم روحانی مخلوق ہو، تم جو ہے نورانی مخلوق ہو. ہم نے تمہیں اعلیٰ درجے پر پیدا کیا ہے، لیکن جو انسان کو میں دنیا کے اندر بھیج رہا ہوں میں علم کے ساتھ اسے اپنی خلافت دے رہا ہوں. میں دنیا کے اندر ان کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجوانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ان سے ذریے چلے آگے نسلیں چلے کہ ہم نے پہلا پیغام جو تم میں رکھا تھا وہ تعلیم کا تھا. ہم نے جو پہلا پیغام تمہارے اندر دیا تھا، جو پہلا ہم نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا وہ کس کا پیغام تھا؟ وہ تعلیم کا پیغام تھا. اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم قرآن ہے. وہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی تعلیم تھی. اللہ نے آدم کو پھر مفسرین فرماتے ہیں اس تعلیم سے کیا مراد تھی؟ کیا کون سی چیزیں تھی جو آدم کو سکھلائی گئی؟ تو روح المعانی وغیرہ اسی طریقے سے تفسیر مظہری وغیرہ نے ان کو مختلف اعتبار سے